السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اس وقت سیلاب کی زد میں ہے۔ دریائے راوی، ستلج اور چناب میں اس وقت شدید طغیانی ہے، جس کے باعث پنجاب کے تقریباً 15 لاکھ افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ سینکڑوں دیہات اس وقت زیر آب ہیں۔ دریاؤں کے قریب بنائی گئی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے رہائشی بھی اس وقت شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب میں سیلاب کے باعث اب تک 20 اموات ہو چکی ہیں اور خدشہ ہے کہ متاثرین کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا۔ ناظرین، ملک پاکستان پچھلے 2 ماہ سے موسمیاتی شدت کا سامنا کر رہا ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 26 جون سے 29 اگست کے دوران ملک بھر میں 820 افراد لقمہ اجل بنے، جبکہ 1111 افراد زخمی ہوئے۔ اسی دوران 8975 گھر مکمل تباہ ہوئے اور 6138 مویشی بھی پانی کی نظر ہو گئے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ ایک بار پھر بحث جنم لے چکی ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ ڈیمز بنائے ہوتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی مزید ڈیمز بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ واٹر سٹوریج کیپیسٹی ہمیں بلڈ کرنی ہے۔ اگر سٹوریج ہوگی تو فلیش فلڈز میں بھی کمی آئے گی، کیسکیڈنگ جو اس کا عمل ہے وہ بھی کنٹرول ہوگا۔ اگر سٹوریج نہیں ہوگی تو پھر ہم جتنی بھی کوشش کر لیں وہ کوشش انکمپلیٹ ہوگی۔ وزیر اعظم تو نئے ڈیمز بنانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں جب بھی ڈیمز بنانے کی کسی بھی منصوبے پر کام شروع ہوتا ہے تو وہ اکثر صوبوں کی آپس کی لڑائی کی نظر ہو جاتا ہے۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی سینیٹر مصدق ملک کہتے ہیں کہ پانی کو لے کر صوبوں کے درمیان شک کی فضا قائم ہے۔ سیلاب کی وجہ سے ہونے والی تباہ کاریوں کا ذمہ دار وہ کسے ٹھہرا رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ ایک طرف تو سیلاب کے مسئلے کے مستقل حل کی راہ میں کئی رکاوٹیں حائل ہیں، تو دوسری جانب سیلاب کی وجہ سے انفراسٹرکچر کے نقصان کی وجہ منصوبوں میں مبینہ کرپشن کا بھی عمل دخل ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں اس وقت سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال سے کیسے نمٹ رہی ہیں اور آئندہ سالوں میں ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے حکومت کے پاس کیا منصوبے ہیں، اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل۔ سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، اس وقت پنجاب کی جو صورتحال ہے، اس سے پہلے اگر میں کے پی کی بات کروں تو ہر طرف سیلابی صورتحال تھی، کہیں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا، کہیں پہ سیلاب آ گیا۔ ہم اس کو کیا کہیں کہ یہ کیا مس مینجمنٹ ہے، یا سارے کا سارا ذمہ جو ہے وہ ہم نے بھارت کے اوپر ڈال دینا ہے کہ بھارت نے ڈیمز کا جو زیادہ پانی تھا وہ ہماری طرف بھیج دیا ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو ہمیں چیز دیکھنی ہے کہ 12 کروڑ کی آبادی ہے، اور جو ریور بیڈ ہے، جو چاہے وہ آپ کا راوی ہے، چناب ہے یا ستلج ہے، وہاں یہ ایک یونیک ایونٹ ہوتا ہے، ہر سال نہیں ہوتا، اور پچھلی دفعہ 2022 میں ہوا۔ اور اب جو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کلائمیٹک چینجز کے اندر ایک ونربل ملک ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا بھی۔ اور یہ ایک کلائمیٹک ڈیزاسٹر ہے کہ اس اتنا حد تک جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلیشیئر میلٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ کلاؤڈ برسٹ ہیں، تو ایک بڑا میسو کلائمیٹک چینجز جو ہیں وہ اس خطے کو افیکٹ کر رہی ہیں۔ تو وہ فیکٹر تو بالکل ہے، لیکن دوسرا جو بڑا فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ ریور بیڈ کے ارد گرد بہت ساری آبادیاں جو ہیں وہ موجود ہیں، بہت سارے گاؤں موجود ہیں، بہت ساری ایسے ایریا میں کھیتی باڑی شروع ہو چکی ہے جو ریور کا ایریا ہے۔ اور پھر ریور اپنا جب اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں تو وہ پھر ان جگہوں کے اندر ایویکیویٹ کرانا ادھر سے لوگوں کو، اور جو کہ ایک میسو لیول پہ ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی منتقلی ہوئی ہے، ان کو ایویکیویٹ کرایا گیا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اس کا کوئی ہم پرماننٹ سولوشن جو ہے وہ ڈھونڈیں، یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ان آبادیوں کو شفٹ کرنا اور ان کو وہاں سے موو کرنا پرماننٹلی، اگر کوئی انلیگل کنسٹرکشن ہے اس کو ختم کرنا، یہ اس کے اوپر کام تو ہو رہا ہے اور بھرپور طریقے سے ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کوئی ایک ایسی ٹاسک نہیں ہے جو 1 سال میں مکمل ہو جائے یا 2-3 سالوں میں بھی مکمل ہو جائے۔ اس کے اوپر آپ کو آلٹرنیٹیو پراپرٹیز دینی ہوں گی، بہت کچھ کرنا ہوگا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ این ڈی ایم اے کا جو رسپانس تھا، اس کے ساتھ جو پی ڈی ایم اے کا رسپانس تھا، وہ ایک تاریخی رسپانس تھا، اور بڑی تیزی سے جو جتنی انتظامیہ ہیں اس نے نہ صرف ایویکویشن کرائی، ارلی وارننگز دی، بلکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن جو سکیل ہے ڈیزاسٹر کا وہ بہت بڑا تھا۔ صحیح سر، اگر یہ ڈیزاسٹر کی بات کی جائے تو یہ پاکستان میں 2010 ہو، 2022 ہو یا 2025 ہو، اس طرح کے سیلاب آتے رہتے ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہو رہا کہ پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے۔ ابھی تک ہم لوگ ڈیمز کیوں نہیں بنا سکے؟ ابھی تک ہم لوگوں کے پاس کوئی پراپر اس کی کوئی پلاننگ کیوں نہیں تھی؟ ہر دفعہ اتنی جانے کے بعد ہم لوگ ٹی ویز پہ بیٹھ کے صرف مذمت کر رہے ہوتے ہیں، اور مصدق ملک صاحب نے تو آج یہ بھی فرمایا
فرمایا کہ اگلے سال جو اس طرح کی بارشیں ہوں گی وہ ایک ہفتہ پہلے ہوں گی اور پھر ایک ہفتہ بعد کچھ ختم ہو جائیں گی، ایسی بات بھی ہوئی. یہ پریڈکشنز تو ہمارے پاس ہیں، لیکن ان سے بچا کیسے جائے گا؟ ان کے لیے ڈیمز بنائے جائیں گے، کیونکہ اگر انڈیا کے ہم ڈیمز کی بات کریں تو انہوں نے اتنے ڈیمز بنائے ہیں کہ اتنے ڈیمز ہونے کے باوجود بھی اتنا پانی تھا کہ ان کو پاکستان کی طرف بھیجنا پڑ گیا. ہم لوگ اتنا زیادہ پانی ضائع کر دیتے ہیں، سیلاب کی یہ جو سیلاب آتا ہے یا سمندر کی طرف چلا جاتا ہے. اگر یہی پانی ہم سٹور کر لیں ڈیمز بنا کے تو کوئی نہ کوئی بہتری کی طرف چیزیں جا سکتی ہیں. یہ کیوں نہیں ابھی تک پاکستان میں ڈیمز بنتے؟ نہیں دیکھیں، اگر ڈیمز کی بات کی جائے، چاہے محمد ڈیم ہو، نیلم جیلم کا پروجیکٹ ہو، یا ابھی اس وقت جو دائمر بھاشا ڈیم ہے اس کے اندر میسو ایلوکیشنز پی ایم ایل نے کی، اور ابھی بھی ہم امید کر رہے ہیں کہ چند سالوں میں دائمر بھاشا ڈیم مکمل ہو جائے گا. لیکن یہ میں ضرور ایڈمٹ کروں گا کہ اربن سینٹرز کے اندر اور یہ آل اکراس پاکستان جو ایکویفائرز کا کانسیپٹ ہے کہ اربن ایریاز میں ایکویفائرز بنائے جائیں، جو پونڈ کا میکنزم ہوتا ہے کہ آپ کے مختلف پونڈز ہوں چھوٹے چھوٹے ہر شہر کے اندر، ایک نہیں درجنوں کی تعداد میں ہو، جہاں اس طرح کے پانی کو ڈائیورٹ کر کے آپ جو واٹر ٹیبل ہے اس کو آپ دوبارہ سے ریفل کر سکتے ہیں. یہ کانسیپٹس ہمیں اس کے اوپر بڑی تیزی سے محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ انفراسٹرکچر کی بات کریں تو کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر کی طرف بڑھنا یہ اب تک اڈاپٹ ہو جانا چاہیے ہے نئے پروجیکٹس کے لیے، اور ہو بھی رہا ہے اور اس کو اڈاپٹ کیا بھی جا رہا ہے. لیکن obviously آپ کی ایک اٹ از این ایکسرسائز جو کہ چٹکی میں نہیں ہوتی، اٹ ٹیکس ٹائم، اور اس کے پھر جو ہے آہستہ آہستہ امپیکٹ آتے ہیں. تو میرے خیال سے وی آر موونگ ٹورڈز دیٹ. بہرحال اس کے اوپر جو بھی انفراسٹرکچر ہو، اگر برج بنانا ہے آپ نے تو کلائمیٹ ریزیلینٹ ہو، اگر روڈز آپ بنا رہے ہیں تو اس کے نیچے اگر وہ ریور بیڈز کے پاس ہے تو پانی کے اخراج کا میکنزم بنانا اور اس کو انشور کرنا کہ فلڈنگ ہو تو وہ اس کو سسٹین کر سکے، اس فلڈز کو جو ہے برداشت کر سکے. یہ بڑا ضروری ہے اب انفراسٹرکچر کے اندر ان چیزوں کو انڈکٹ کرنا. صحیح سر، کل فائنانس منسٹر کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی پرسوں، اس میں انہوں نے کہا کہ 2022 کے سیلاب کے بعد ہمیں $11 ملین ملنا تھا، اس کے لیے ہمیں ایک انفراسٹرکچر دینا تھا، منصوبے دکھانے تھے، لیکن ہم وہ انفراسٹرکچر نہیں دے سکے اور وہ جو $11 ملین کا جو پلیج تھا وہ ہم نے ویسٹ کر دیا. تو سر یہ کیوں ہوا؟ یہ کب تک ہم ویسٹ کرتے رہیں گے؟ ایک طرف تو پاکستان ترقی کی باتیں کرتا ہے، اڑان کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف ہم ایک بیسک چیز ہے ڈیمز، ہم وہ ڈیمز ہی نہیں بنا سکتے جس میں ہم پانی سٹور کر سکتے ہیں، ہماری فصلیں بہتر ہو سکتی ہیں، ہمارے کسانوں کی زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم لوگ یہ پلیجز کو ویسٹ کر دیتے ہیں اور پھر ہر سال بارشیں آتی ہیں، بچے مرتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، جانور مرتے ہیں، اتنا نقصان ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ 11 ملین نہیں، یہ $11 بلین بلین. کی پلیجز تھیں اور یہ 90% فائنانسنگ تھی. دیکھیں اس کی ایگزیکیوشن صوبوں نے کرنی تھی، جہاں وفاق کا کام کوآرڈینیشن کا تھا. ایسے پروجیکٹس لے کے آنا جس طرح ہاؤسنگ کے کچھ پروجیکٹس کیے جا رہے ہیں سندھ کے اندر، یا دیگر اور انفراسٹرکچر کی ری بلڈنگ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ سب صوبوں نے لانے تھے. تو وفاق کی طرف سے وہ فیسیلیٹیشن موجود ہے، وفاق کی طرف سے نہ اس میں کوئی تاخیر ہے نہ کوئی رکاوٹ ہے. یہ آپ بالکل آپ کے پی کے نمائندے سے پوچھیں، آپ بلوچستان کے نمائندے سے پوچھیں، آپ جو ہے سندھ کے نمائندے سے، پنجاب میں اگر وہ اس طرح کے پروجیکٹس ہونے تھے تو ان سے پوچھیں، تو وہ آپ کو بہتر اس کا رسپونڈ کریں گے. لیکن وفاق کی طرف سے کوئی نہ رکاوٹ ہے نہ ڈیلے ہے. صحیح. ہمارا رول جو ملٹی لیٹرل جو کمٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ انگیج کرنا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں، اور کوآرڈینیشن کرانا ہے صوبوں کے ساتھ. لیکن جو ایگزیکیوشنری پاورز ہیں جن پروجیکٹس کی آپ نے بات کی، وہ مکمل طور پہ صوبوں کے پاس ہے. صحیح سر، اگر میں اب بات کروں کہ کہیں نہ کہیں پاکستان میں انکروچمنٹ ہوتی ہیں، قبضہ مافیا ہوتا ہے، ان قبضہ مافیا کے خلاف آپ کی حکومت کوئی ایکشن لے گی؟ دیکھیں جو قبضہ مافیا ہے اس کے خلاف نہ وفاق کی حکومت کی ڈومین میں تو کیپٹل ٹیریٹریز آتی ہیں، لیکن جو قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن اگر لینا ہے تو وہ ضلعی حکومتوں نے لینا ہے. صحیح. جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ اونرز ہوتی ہیں اربن پلاننگ کی، صحیح. وہ اونرز ہوتی ہیں یہ گرین اور براؤن، اور جو شہروں کے جو ماسٹر پلان ہے ان کو اپروو، امپلیمنٹ یا اس کے اوپر کوئی کارروائی کرنے کی. تو یہ جو ڈومین ہے یہ پروونشل ہے، اور پروونشل سے بھی ہٹ کے اٹ از ڈیوالوڈ ٹو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ. صحیح. ڈیفینیٹلی اگر کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کو اپروول ملی ہے
تو وہ وہاں کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے دی ہے. اگر وہ لاہور ہے تو ایل ڈی اے ہو سکتا ہے, اگر ایل ڈی اے کی ڈومین میں ہو, اگر وہ والٹن کی ڈومین میں ہے تو وہ والٹن ہوگی. اسی طرح اگر فیصل آباد میں ہے تو فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوگی, یا پھر میونسپل یا تحصیل کی کارپوریشن ٹی ایم ایز ہوتی ہے. صحیح. تو یہ ادھر جو ہے, جبکہ وہاں جو رولز ریگولیشنز ہیں, جو کلائمیٹک ریکوائرمنٹس ہیں, وہ سب کنویڈ ہیں, دا پالیسی از دیئر, لیکن جو ایگزیکیوشن ہے اس کی انلیگل کے خلاف وہ ٹی ایم ایز اور سٹی میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے پاس ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ جو ہے ان کو میرے خیال سے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اور کم از کم جو نئی کنسٹرکشنز ہیں وہ انلیگل نہیں ہونی چاہیے. صحیح. سر ابھی کل محترمہ مریم صاحبہ نے ایک کشتی میں بیٹھ کے اس جگہ کا جائزہ لیا. اس پہ تھوڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے, وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ کشتیاں کہیں اور یوز ہو سکتی تھیں, یا ان کو ایریل ویوز لینا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ وہ کشتی میں بیٹھتی, خدا نخواستہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں تو مریم نواز چیف منسٹر کی تعریف کروں گا کہ وہ آن گراؤنڈ گئیں اور آن گراؤنڈ انہوں نے جائزہ لیا اور پھر اس کے مطابق ہدایات دی. آج بھی وہ لوگوں کے ساتھ مکس ہوئیں جو لوگ فلڈ افیکٹیز ہیں. تو اس وقت جو صوبے کا جو سربراہ ہوتا ہے, اگر وہ آن سائٹ جاتا ہے, چیزوں کا جائزہ لیتا ہے, میدان میں اترتا ہے, تو اس سے نہ صرف لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے بلکہ ایک ایگزامپل سیٹ ہوتی ہے باقی بھی پولیٹیشنز اور بیوروکریٹس کے لیے, جن کے علاقوں میں یہ آفت آئی ہوئی ہے, کہ وہ آن گراؤنڈ جائیں اور اپنے گھروں میں بیٹھ کے یا دفتروں میں بیٹھ کے ہدایات دینے سے بجائے اپنی جو کام ہونے والا ہے اس کو مانیٹر کریں. تو میں تو یہاں بھرپور تعریف کروں گا چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کی, جو آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ سر. ایک خاص جماعت کی طرف سے مریم نواز صاحبہ کے جو جاپان کا ٹور تھا اس پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے, تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس جاپان کے ٹور سے پاکستان کے لیے کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہ خاص جماعت جو ہے وہ بزدار کو بہت تعریفوں کے پل باندھا کرتی تھی ان کے لیے, جو کہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے, اور ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ کرتے بہت کچھ ہے, نظر نہیں آتا. تو ان کی تو وہ تعریفوں کے پل باندھتے تھے ایسی چیف منسٹر کی اور ایسی حکومت کی جس کی کارکردگی 0/0 ہے. جو کام کرتا ہے اس پہ پھر تنقید بھی ہوتی ہے. اب اس کے اندر جو تمسخر اور تنقید کرنے والا جو پرسپیکٹو رکھے ہوئے ہیں جاپان کی ٹرپ کے بارے میں, وہ کرتے رہیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نہ صرف واٹر سینیٹیشن کے حوالے سے, نہ صرف سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے, نہ صرف انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, بلکہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے حوالے سے بہت سارے چیزوں پہ کام ہوا اس ٹرپ کے اندر. اور یہ چیزیں اب بہتر ایک کوارڈینیشن, جاپان کا بڑا رول ہے آپ کی. اور سر یہ جو ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے داماد تھے, 4 نوکرانیاں تھیں, بیٹی تھی, بیٹی کی سہیلیاں تھیں, اس کے لیے آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی ایکسپلینیشن آئے گی, یا ان لوگوں کی لسٹ جو اس وقت اس جہاز میں موجود تھے, اور یا وہ لوگ جنہوں نے اپنا ایکسپینڈیچر پے کر کے یہ ٹور کیا؟ دیکھیں, مجھے نہیں پتا کہ کون لوگ وہاں موجود تھے یا کون نہیں موجود تھے. یہ بات یہ کہ اگر وہ نہ جاتے تو وہ سیٹیں خالی جاتی, جہاز نے تو پھر بھی اڑنا تھا اور دوسری جگہ پہنچنا تھا. تو اگر خالی سیٹوں میں کچھ لوگ بیٹھ گئے تو سر پھر آپ کو اور مجھے بھی لے جاتے, اگر سیٹ خالی تھی تو ہم بھی چلے جاتے. مجھے بڑا شوق ہے جاپان دیکھنے کا. دیکھیں, وہ آبویسلی پھر انہی کو لے کے جاتے ہیں نا جو ہے جو ریلیونٹ ہو. سر جسٹ ان کیس ان کا داماد یا ان کی بیٹیوں کا اگر ریلیونسی, پھر ان کی کیا تھی سر؟ نہیں, دیکھیں, مجھے نہیں پتا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے ان ڈیٹیلز کا نہیں پتا کہ کون گیا یا کون نہیں گیا. ایک آخری سوال, کہا جا رہا ہے کہ آپ فیصل آباد NA 104 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. جی درست ہے, جی میں لڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے پارٹی ٹکٹ کے لیے ابھی اپلائی کیا اور میں پر امید ہوں کہ پارٹی مجھے ٹکٹ دے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف بانی PTI کے ہدایت کے مطابق ضمنی انتخابات کا بائیک آؤٹ کرتے ہوئے قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے. آج بھی PTI کے اراکین قومی اسمبلی علی محمد خان اور عادل بزئی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہو گئے ہیں. ایک طرف استعفوں کا یہ سلسلہ جاری ہے تو دوسری جانب اسمبلی کے باہر اپنی اسمبلیاں لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف آنے میں کیا کرنے جا رہی ہے, اس سب پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بیرسٹر عمیر نیازی. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر ایک زمینی سیلاب آیا ہوا ہے, ایک سیاسی سیلاب آیا ہوا ہے, اور پہلے اگر میں زمینی سیلاب کی بات کروں تو اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے, چاہے وہ KP ہو چاہے وہ پنجاب ہو, یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر یا ہمارے پاس کوئی ہم نے فیوچر پلاننگ نہیں کی تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے.
ڈیمز کی بات ہوتی تھی آپ کے دور حکومت میں, خان صاحب کے دور حکومت میں وہ ڈیم بھی نہیں بنا. اب جو ملک میں اس وقت سچویشن ہے, ہم سب کچھ چلیں بھارت پہ ڈال دیا کہ انہوں نے پانی چھوڑا, وہ ہماری طرف آ گیا, لیکن ہم نے خود کیا کیا؟ ہم نے خود کتنے ڈیمز بنائے اتنے سالوں میں؟ 2011 میں بھی یہ صورتحال تھی, 10 میں بھی تھی. اب اگست, سپتمبر, یہ تھوڑے ایسے سیزنز ہوتے ہیں جن میں بارشیں آتی ہیں, بٹ وی ہیو نو بیک اپ پلان. اب ہم یہ کہہ دیں گے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے جانیں بچا لی, لوگوں کو نقل مکانی کرا دی, بٹ از دس اے سولوشن؟ ڈو یو تھنک دس از انف؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. دیکھیں ہمیشہ روم فار امپرومنٹ رہتا ہے, مگر پاکستان جیسے معاشرے میں ہم بیٹرمنٹ کے لیے کام ہی نہیں کر رہے, ہماری وہ سوچ ہی نہیں ہے. ہم کیا فیصلے کرتے ہیں؟ شارٹ ٹرم فیصلے کرتے ہیں. دیکھیں آپ کو 100 اختلاف ہو عمران خان سے, دیکھیں آپ نے اوور آل عمران خان کو ٹائم پیریڈ کتنا دیا؟ 3-3.5 سال دیے. بہت ہے 3-3.5 سال. ڈیمز کی اگر ہم بات کریں نا, ڈیمز ہوتے ہیں ڈیکیڈز کے پروجیکٹ. خان صاحب نے پہلا سٹیپ 2021 میں کیا لیا تھا؟ ڈیکیڈز آف ڈیم کا پروجیکٹ اناؤنس کیا تھا, اور اس میں سارے بڑے ڈیمز میں ٹائم لائن تھی. داسو بھاشا سے لے کے یہ سارے ایون جو کراچی کا پروجیکٹ تھا, یہ کنجر جھیل والا, اور اس سے پانی کرنا, وہ سارے جو ہے نا اس میں انکلوڈڈ تھے. مگر ہوا کیا؟ دیکھیں خان صاحب نے وابڈا کو پہلا ایک ادارہ تھا جس کی کریڈٹ ریٹنگ کرائی, کیونکہ جب تک ادارے کی کریڈٹ ریٹنگ نہ ہو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سے پیسہ ریز ہی نہیں کر سکتا. وابڈا نے پہلی دفعہ جو ہے نا $500 ملین ریز کیے انٹرنیشنل مارکیٹ سے. کس چیز کے لیے؟ ڈیمز کے لیے. مگر جیسے ہی خان صاحب کی حکومت گئی, وہ 6% کی گروتھ تو ہوا میں اڑی گئی, یہ سارے بیک برنر پہ ڈال دیے. آج جو پروجیکٹس جو تھے وہ 3 گنا مہنگے ہو گئے ہیں, تو کون ان میں ہاتھ ڈالے گا؟ کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ جس طرح کی ہماری انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے. دیکھیں خان صاحب کو گئے ہوئے 3 سال ہو گئے, مگر ہے کہ ہاسٹیلیٹی اسی طرح برقرار ہے. جو پولیٹیکل فلڈ ہے وہ آج نہیں آیا, وہ 3 سال کا اس ملک میں بہہ رہا ہے. پولیٹکس آپ سے سنبھل نہیں رہی. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں تو کون سی حکومت ہے ان پروجیکٹس پہ فوکس کرے گی؟ 70 سال سے اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. اگر میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کروں, پی ٹی آئی کی اگر میں بات کروں, اس وقت پی ٹی آئی کے اپنے اندر پارٹی سٹیبلٹی بھی نہیں ہے. یعنی کہ اب جب سے الیکشن ہوئے ہیں آپ لوگ اسمبلیز میں بیٹھ رہے ہیں, اب آل آف سڈن پتہ چلتا ہے کہ جی اب اسمبلیوں میں قائمہ کمیٹیوں سے آپ لوگ استعفے دے رہے ہیں. اب استعفے بھی آ گئے. اب اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب اسمبلی کے باہر ایک اسمبلی لگے گی. ڈو یو ایگری ود دیٹ کہ آپ اپوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کا ایک ان پٹ تو آتا ہے, آپ اپنے مخالف کو ایک ٹف ٹائم تو دیتے ہیں, اب تو آپ ان کے لیے میدان خالی چھوڑ رہے ہیں, اینڈ اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ بہت خوش ہے. ان کو تو آپ نے ایک بالکل ٹرے میں رکھ کے ہر چیز دے دی کہ یہ لیں, اب آج ہم نے استعفے بھی دے دیے. اچھا, آپ کے 2 طرح کے سوال ہیں. ایک تو آپ کہہ رہی ہیں کہ پارٹی کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہے. دیکھیں کیا پارٹی کے اندر سٹیبلٹی عمران خان کو ہرٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں ایک لیول تک تو عمران خان کو بھی سوٹ کرتی ہے. دیکھیں پارٹی آج بھی لک اپ ٹو کس کو کرتی ہے؟ عمران خان کو کرتی ہے. نہ وہ شاہ محمود کی طرف دیکھتی ہے, نہ وہ اور کسی لیڈر باہر کی طرف دیکھتی ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ ضمنی الیکشن نہیں لڑنے, پھر کنفیوژن آئی کہ ضمنی الیکشن لڑنے ہیں, پھر اسی کنفیوژن میں علیمہ بی بی اور جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں کچھ ان کی کنفیوژن کی بھی بات ہوئی. تو یہ کنفیوژن اتنی کیوں ہوتی ہے؟ نو ڈاؤٹ آپ کو لیڈر سے نہیں ملنے دیا جاتا, لیکن کنفیوژن تو آ ہی جاتی ہے نا. نہیں, کنفیوژن کی بات نہیں. دیکھیں چیزوں کے میرٹ پہ فیصلے کرنے چاہیے. دیکھیں ایک پولیٹیکل کمیٹی کے پاس آیا, ایک پولیٹیکل کمیٹی کا مینڈیٹ تھا نا, انہوں نے ووٹنگ کر کے 12-9 سے فیصلہ کیا. اب 12-9 کے بعد جو فیصلہ گیا عمران خان صاحب تک, عمران خان صاحب کو نہیں پسند آیا, مگر عمران خان صاحب نے اس فیصلے کو بلڈوز نہیں کیا. انہوں نے انہی لوگوں کو دوبارہ امپاور کیا کہ نہیں, جو میں نے بات آپ سے کی ہے وہ کے پی کے کی حد تک ہے. کے پی کے کی ڈائنامکس کچھ اور ہیں. کے پی کے میں آپ کی حکومت ہے, شاید آپ کو یہ نمبرز ریکوائرڈ ہو. آج آپ الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں صوبائی لیول پہ کے پی کے میں, تو آپ کی حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے. پنجاب میں تو ایسا فیکٹر نہیں ہے. پنجاب میں تو دھاندلی کر کے آپ کو پہلے دیوار سے لگایا. اگر ادھر آج 10 ایم پی اے کم ہو جاتے ہیں, 15 کم ہو جاتے ہیں, کیا فرق پڑے گا؟ 102 سے ٹیلی اور نیچے آ جائے گی, رہیں گے تو ہم اپوزیشن میں. تو اسی نقطۂ نظر سے جب دوبارہ سے پولیٹیکل کمیٹی کے پاس گیا, تو اسی پولیٹیکل کمیٹی نے یونینیمسلی آفٹر ڈیلیبریشن ڈیسائیڈ کیا. صحیح. سر اگر میں بات کروں کہ خان صاحب کی جن لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, جس میں بیرسٹر گوہر ہیں, جس میں سلمان اکرم راجہ ہیں یا اور لوگ ہیں, ان میں سے کوئی بھی پولیٹیشین نہیں ہے, وہ بھی نئے نئے پولیٹیشینز بنے ہیں. اور جب وہ خان صاحب کے پاس جاتے ہیں تو کچھ عجیب قسم کے ہی ٹویٹس آئیں گے. یعنی کہ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ اگر آپ لطیف کھوسہ صاحب کو ان سے ملنے کے لیے بھیجیں, آپ محمود اچکزئی صاحب کو بھیجیں, آپ پرویز الہی صاحب کو بھیجیں, تو تھنگز وڈ ہیو بین ڈفرنٹ. ٹویٹس کچھ اور ہوں گی, اور آپ کو پتہ لگے گا کہ جب وہ جا کے خان صاحب کو کوئی ریئلٹی بتائیں گے کہ اس وقت آن گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے, تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی, اور کہیں نہ کہیں سے خان صاحب کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. لیکن جب ایسے لوگ جائیں گے جن کا کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے, تو پھر اسی قسم کے ٹویٹس آئیں گے اور پھر عجیب ریئیکشنز بھی آئیں گے. اچھا دیکھیں,
عمران خان صاحب نے بھی بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. ہم کہیں نا کہ ایسا کہ پولیٹیکل لوگوں کی ایکسیس بالکل امپورٹنٹ ہے. جس طرح آپ اشارہ دے رہی ہیں میں بھی اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل لوگ جائیں گے تو ٹیمپریچر واضح کم آئے گا. مطلب مگر یہ ہے کہ اگر آپ خان صاحب کی ٹویٹ کے پرسپیکٹو میں بات کریں دیکھیں اس میں 2-3 اینگلز ہیں. ایک سابقہ پرائم منسٹر بھی بول رہا ہے, ایک اس میں پارٹی ہیڈ بھی بول رہا ہے, اور ایک اس میں ایک خاوند کی بھی آواز ہے, اور اس خاوند کی آواز ہے کہ جس کی بیگم جو کہ نان پولیٹیکل ہے اس کو آپ نے قید و بند میں رکھا ہوا ہے. تو وہ بھی ایک تکلیف دہ امر ہے. جب وہ ساری چیزوں کا مجموعہ بنتا ہے تو وہ اس ٹویٹ کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے. دیکھیں اب پارٹی کا کیا کام ہے. دیکھیں پارٹی نے خان صاحب کی گائیڈ لائن تو فالو کرنی ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک پولیٹیکل امبیلنس ہے. پولیٹیکل امبیلنس کس وجہ سے ہے کہ انسٹیٹیوشنل انٹرفیرنس کی وجہ سے. اب اگر ہم اس انسٹیٹیوشنل انٹرفیرنس پہ نہ بات کریں, ہم کہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن کو ہم نے اصل حالت میں ریسٹور کروانا ہے, تو یہ بغاوت تو نہیں ہے. دیکھیں ہم اپنے سسٹم کے اندر رہ کے ہی لڑائی لڑ رہے ہیں نا. بات چیت سے پیار سے بھی تو چیزیں ریسٹور ہو سکتی ہیں نا, یعنی بھڑاس نکالنا. آئی ایم ناٹ سیئنگ وہ جسٹیفائڈ ہے اپنی جگہ, لیکن اگر پولیٹیشینز جاتے تو سچویشن وڈ ہیو بین ڈفرینٹ, بات چیت ٹویٹ وڈ ہیو بین ڈفرینٹ. بالکل ٹھیک ہے, بات چیت ہی رستہ ہے, اور ہمیشہ بڑے بڑے جنگوں کے فیصلے ٹیبل پہ ہی ہوئے ہیں, اور الٹیمیٹلی اس لڑائی کا بھی فیصلہ ٹیبل پہ ہی ہوگا. مگر مسئلہ کیا ہے, دیکھیں جب اگلے اپنے میسنجر کو خود ہی مار دیں. دیکھیں ایک بندے نے یہ آرٹیکل لکھا نا, اب اس بندے کی ایک اپنی جرنلسٹ کمیونٹی میں ایک کریڈیبلٹی ہے, اسے اتنا بڑا آرٹیکل لکھوایا جاتا ہے. ایک دن پہلے آپ کو اندر جب خان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے آپ کو میسج کلیئر پتہ چل جاتا ہے کہ عمران خان کی طرف سے بڑی نہ ہے, تو آپ اپنے ہی میسنجر کا جو حال کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. صحیح. تو پھر تو یہی کہنا پڑے گا نا کہ کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں ان کی طرف نہیں جانا چاہیے. بہرحال ایک اور سوال کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بڑی جلدی ناراض ہو جاتے ہیں, ان کے اکثر استعفے آ جاتے ہیں. ایسا کیوں ان کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ وہ بار بار استعفیٰ دینے پہ مجبور ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اب ان کا پرسنل فیل ہے کہ وہ جس مومنٹ پہ سمجھتے ہیں کہ استعفیٰ دینا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں دیکھیں میں کسی بندے کے فیور یا خلاف میں نہیں ہوں, مگر ہے کہ اوور آل کچھ پوزیشنز ہوتی ہیں جو پارٹی نے خود دیکھنا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس بھی ہونی چاہیے جن کے پاس اس پارٹی کی انسٹیٹیوشنل میموری ہے. دیکھیں خالی بڑا پولیٹیکل فگر ہونا ضروری نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی میں بن گیا ہوں تو میں ہیل ہو گیا ہوں پارٹی پوزیشن کا. پارٹی پوزیشن میں آپ کو ہر کیڈر کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے, یوتھ سے لے کے ایک یونین کاؤنسل لیول کے بندے کی بھی بات سنی ہوتی ہے. اگر ایک بندہ آپ کے پاس پارٹی میں 1-2 بندے کم از کم ایسے ہونے چاہیے جنہیں انٹروڈکشن ہو, جنہیں ایک اگر بلوچستان سے نمائندہ آیا ہوا ہے تو اسے اپنا تعارف نہ کرانا پڑے, یا انٹیریئر سندھ کا بندہ آیا ہوا ہے اسے اپنی پوری تاریخ نہ سنانی پڑے کہ میں پارٹی سے اتنے سال پرانے ہوں. تو یہ انسٹیٹیوشنل میموری والے لوگوں کا کام ہوتا ہے. ابھی مسئلہ پرابلم کہ سلمان راجہ کا یا بیرسٹر گوہر کا نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اپنے کیڈر کو تھوڑا بڑا کرنا پڑے گا اور ایسے لوگوں کو بھی انوالو کرنا پڑے گا جن کے پاس ہماری انسٹیٹیوشنل میموری ہے, وہ آ جائیں تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کا بھی برڈن آسان ہو جائے گا اور انہیں روز استعفے کی بات نہیں کرنی پڑے گی. سر پھر ایک اور چیز کہ جو ٹویٹ آئی تھی اس پہ ایک لسٹ آئی کور کمیٹی کے ممبرس کو جنہوں نے وہ ری ٹویٹ نہیں کی تھی, کافی لمبی لسٹ تھی, وہ 42 ممبرس تھے اس میں آلموسٹ, جن کو یہ آئی ڈونٹ نو کہ شو کاز نوٹس ہوا ہے یا ان کا نام لکھا گیا ہے. وائی از دیٹ, لائک یہ کیوں تھا کہ جی آپ ری ٹویٹ تو آپ نے لازمی کرنا ہے؟ کچھ لوگ ڈفر بھی تو کریں گے اس سے. دیکھیں ہمیشہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, اور پی ٹی آئی کی خوبصورتی ہی ڈفرینس آف اوپینین میں ہے. زیادہ ڈفرینس آ جاتا ہے. دیکھیں نہیں زیادہ ڈفرینس نہیں, بات ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل لوگوں کو ملنے دیں, جو آپ نے بڑی خود ہی بات کی. مین دیکھیں پولیٹیکل لوگوں کو جب تک آپ ملنے نہیں دیں گے تو دیکھیں شدت اس سے بھی زیادہ بڑھے گی, اور شدت میں آپ سمجھیں کہ صرف عمران خان کا نقصان ہوگا, عمران خان کا نہیں ہوگا. دیکھیں عمران خان آلریڈی قید ہے, عمران خان کا جتنا نقصان کرنا تھا آپ نے کر دیا. آپ نے نہ صرف کیسوں میں سزا کر دی, آپ نے ٹرین کی پٹری پہ اور بھی کیس چلا دیے ہیں جو کہ عمران خان کو نظر آ رہے ہیں. مگر مسئلہ کیا ہے, دیکھیں ملک آج جس دورائے پہ کھڑا ہے, جو سیلاب فیس کر رہا ہے, جو اور دوسرے مسائل ہیں, جو آگے فوڈ سکارسٹی کے ایشوز آ رہے ہیں, ان ساروں کے لیے آپ کو فل فار پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. آپ میکرو اکنامک نمبرز کے ساتھ اس ملک کو نہیں چلا سکتے جب تک مائکرو لیول پہ چینج نہیں آئے گی, اور مائکرو لیول چینج لانے کے لیے آپ کو تمام سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا, اور آپ کے لیے آئیڈیل انٹیگریٹنگ فیکٹر عمران خان موجود ہے. صحیح. تو سر کتنے عرصے میں آپ خان صاحب کو جیل سے باہر آتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں عمران خان کے جیل میں باہر آنے میں سب سے بڑا ہاتھ عمران خان کا خود ہے. عمران خان صاحب خود ذہنی طور پہ جس دن تیار ہوں گے عمران خان صاحب باہر ہوں گے. مگر ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹی خاموش ہو کے بیٹھ جائے.
پارٹی نے اپنی بھی ایفرٹ کرنی ہے. تو وہ اس میں کوئی بھی ٹائم کا معیار دینا میں کہتا ہوں مشکل ہے. میں کہتا ہوں ہماری شاید سوچ سے بھی پہلے عمران خان باہر ہوں. صحیح سر، بہت شکریہ سر. پنجاب کے مختلف علاقے اس وقت سیلاب کی زد میں ہیں. دریائے راوی میں شدید سیلابی صورتحال کے باعث پاکستان اور بھارت کے سرحد پر واقع تاریخی اہمیت کے حامل گردوارہ کرتارپور صاحب میں بھی سیلابی پانی داخل ہوا ہے. علاقے میں مکین سکھ برادری بھی بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آج سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے. دربار صاحب کرتارپور کی اب کیا صورتحال ہے، اس سے سکھ برادری اور دیگر مذاہب کے افراد کو کن مشکلات کا سامنا ہے، اس سب پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سردار صاحب، اس وقت جو ایک عبادت گاہ ہے آپ کی گردوارہ ہے، اس میں بارش کا پانی آیا اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مذہبی جگہوں پر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو. اس سے آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوا ہے؟ بہت مہربانی، شکریہ میڈم. دیکھیے، مشکلات تو آپ کو پتہ ہے جب ایک عبادت گاہ ہے اور جہاں پہ 8 سے 10 فٹ پانی ہو، اور یہ وہ عبادت گاہ ہے جس کے لیے دنیا بھر کے سکھ نے دعا کی ہو، عبادت کے لیے دعا کی ہو، اور پھر 99 میں یہ گردوارہ کھلا اور 2025 میں 26 سال یہ گردوارہ لگاتار روزانہ وہاں پہ چراغ جلا، صبح اور شام عبادت ہوئی. اور 3 دن پہلے جب ہم وہاں سے اپنے گرتی صاحبان کو، یاتریوں کو وہاں سے نکال رہے تھے اور شام کا ٹائم تھا تو آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ وہ گردوارہ صاحب نہ اس رات چراغ جلا، نہ عبادت ہوئی، نہ لنگر پکا، نہ سنگت تھی وہاں پہ. تو یہ جب بھارت کی طرف سے ایک ریلا چھوڑا گیا 2.5 لاکھ کیوسک کا، سٹنلی اگر وہ ایک حکمت عملی کے تحت چھوڑا جاتا پانی اور اس کو گریجولی ڈسچارج کیا جاتا، رادر کے ریلا اکٹھا کر کے بھیجا گیا، یا پھر ٹائملی انفارم کیا جاتا، تو شاید اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا. لیکن اب تو پانی گزر گیا ہے. اور کل اس میں چیف منسٹر پنجاب بھی تشریف لائی تھی نارووال، اور سی ایم صاحبہ کا کہنا تھا کہ گردوارہ صاحب کا پانی جلدی نکالا جائے تاکہ عبادت کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکے اور عبادت شروع کی جا سکے. اور یہی ڈائریکشن وزیر اعظم پاکستان کی بھی تھی. کل آج فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب تشریف لائے اور فوراً سے ٹیمز موبلائز کی. وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی فوراً وہاں پہ پہنچے. اسی طرح فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی ہمارے فوجی جو دستے تھے، جو جوان تھے، ان کو کرتارپور صاحب بھیجا کہ جا کے ہمارے جو سکھ بہن بھائی اندر پھنسے ہوئے ہیں پانی میں، ان کو نکالنے میں ان کی مدد کی جائے. سب نے مل کے، پاک فوج کے جوانوں نے، رینجرز نے، سب نے مل کے اس پہ کام کیا اور بڑا اچھے طریقے سے ان کو باہر نکالا. بٹ اب جو پوسٹ فلڈ، آپ کو پتہ ہے کہ جب فلڈ پانی گزر جاتا ہے تو پھر جو مشکلات ہیں وہ اور بڑھ جاتی ہیں. وہاں پہ بہت ساری بیماریاں پھوٹیں گی. یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھارت کو نہ صرف پنجاب کے اندر، مشرقی پنجاب کے اندر بھی صورتحال بقا ہے، کوہرام مچا ہوا ہے. ہمارے بھارت کے اندر جو ہمارے پنجابی بہن بھائی ہیں جو مشرقی پنجاب کے بسنے والے، وہ بھی اس وقت تکلیف میں ہیں. ہم ان کی تکلیف پہ بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں خدا ان کی تکلیف کم کرے. لیکن یہ سلسلہ تھما نہیں ہے، کیونکہ پانی کے جو ریلے ہیں وہ آہستہ آہستہ ساؤتھ پنجاب کی طرف ہیں، چل رہے ہیں. اور یہ جہاں جہاں سے گزرا ہے، جتنا پانی اس دفعہ آیا ہے، جتنا ریلے بنا کے بھیجی گئے، خدا خیر کرے. لیکن حکومت پنجاب نے اپنی پوری حکمت عملی بنائی ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام وزراء کی ڈیوٹیز لگائی ہیں، تمام کمشنر اس وقت فیلڈ کے اندر ہے، تمام وزراء اس وقت فیلڈ کے اندر ہے. وزیر اعلیٰ خود، آپ نے دیکھا کل صبح وہ ڈارووال تھی، واپس جا کے وہ پھر شاہدرہ کے پاس اور پورے لاہور کے اندر وہ جو ہمارے فلڈ افیکٹیز ہیں ان سے ملتی رہی ہیں، ان کو دیکھ بھال کرتی رہی ہیں. اسی طریقے سے آج وہ سیالکوٹ گئی ہیں. بہن بھائی مشکل حالات میں ہیں، مشکل گھڑی میں، ان کی ان مشکلات کا کچھ ازالہ کیا جا سکے. بٹ کیونکہ اب یہ آفت آئی ہے، لیکن اب ہمیں بینگ اے پاکستانی یہ سوچنا ہوگا، کیونکہ یہ جو کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے، اس سے اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ ایک ریالٹی ہے. ہر سال 1 سے 2% جو ہے. سر آپ بھی صوبائی وزیر ہیں، آپ بتائیں کہ کیا اقدامات ہونے چاہیے، کیونکہ مزید بارشوں کی پیشن گوئی بھی ہے ابھی؟ دیکھیے جی، ہم نے تو اس دفعہ بھی اس کے لیے پوری حکمت عملی بنائی تھی. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں پریپیئرنس سے زیادہ اس وقت ہماری حکومت جو توجہ دے رہی ہے وہ ہم اس کی پریونٹیو میئرز پہ دے رہے ہیں کہ ہم نے کیسے اس کو پریونٹ کرنا ہے. اگلے سال اگر 22% سے لے کے 30% کے قریب زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں
तो हमने उसके लिए कौन से ऐसे इकदाम उठाने हैं और उस पर बाकायदा तौर पे हमारा PDM है, रेस्क्यू 1122 SMBR और पूरा जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मशीनरी है, और खासकर हमारी जो वजीर हैं, सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब साहबा, ये इनकी खासी दिलचस्पी है, उनका अपना बैकग्राउंड भी यही है। सो हमारा फोकस ये है कि अगले साल खुदा ना खास्ता इस तरह के नुकसान ना हो जो हमने किया। लेकिन अभी भी अब ये देखिए, ये हमारी बेहतर हिकमत अमली थी। वज़ीर आला पंजाब ने जिस तरीके से इस पूरे फ्लड ऑपरेशन के लिए हिकमत अमली बनाई, जो फ्लड कंट्रोल रूम बनाया गया ताकि जहाँ जहाँ से पानी गुजरता है हमने किस तरीके से वहाँ पे कम से कम नुकसान हो, जानी नुकसान कम हो, माली नुकसान कम हो, उसके लिए हिकमत अमली बनाई है। बट आने वाले साल और चैलेंज होंगे, तो हम सबको ये सोचना होगा कि ये जो क्लाइमेट चेंज है और इसके लिए हमें दरख्त लगाने की जरूरत है, क्योंकि आप आज जिस तरीके से दरख्त जिस बेदर्दी से काटे गए हैं, नो प्लास्टिक की हम बात कर रहे हैं, इसी तरीके से जो हम कार्बन बनाने की जरूरत है, नो डाउट डैम्स बनाने की जरूरत है, और जो हमारा पानी जाया हो रहा है जो समंदर में गिर रहा है। कल भी ये बात हुई है नारवल के अंदर, जो मीटिंग हो रही थी, इस मीटिंग के अंदर ये बात हो रही थी हमने किस तरह ये जो नहरों के साथ, दरियाओं के साथ जहाँ पे हमने चैनल्स बनाने हैं, किस तरीके से स्टोरेज को बनाया जाए, कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि ये जो पानी रात भर के जाया हो, इस पानी को सेव किया जाए ताकि इस्तेमाल हो। तो ये सारे मंसूबे हैं जो आइंदा आने वाले सालों में इंशाल्लाह इन पे हम काम भी करेंगे, और फिर जहाँ जहाँ पे हिफाजती पुश्ते बनाने की जरूरत है, रादर के वो नुकसान करें, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहिब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमें दरियाए रावी से ज्वाइन करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ 365 न्यूज़ लाहौर फरहान अली। बहुत शुक्रिया फरहान अली प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आप इस वक्त रावी पर मौजूद हैं और आप ये कुछ बताएं कि रावी कब तक चैन लिखेगा, और यहाँ पे जितने भी मुतासरा लोग हैं या जिनके इर्द गिर्द घर हैं, वो लोग अब इस वक्त खैरियत से हैं, उनकी नकल मकानी हो गई है, क्या कोई कैंप लगाए गए हैं, और इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है? क्या पानी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या मजीद बारिश की वजह से मजीद नुकसान भी हो सकता है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शादरा में दरिया रावी के मुकाम पर मौजूद हूँ, और गुज़िश्ता 3 दिनों से तो रावी ने चैन नहीं लेने दिया, मगर अब कुछ चैन नज़र आना शुरू हो गया। इस वक्त दरिया रावी में जो पानी की सतह है वो 1,60,000 क्यूसिक बताई जा रही है, और गुज़िश्ता रात भी जो है पानी की सतह 2 लाख से ऊपर गई थी, और उसके बाद सुबह भी जो पानी की सतह है वो काफ़ी बुलंद थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता जो है पानी की सतह कम होना शुरू हो गई है। और इस वक्त जो है यहाँ पर जो रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं, पुलिस की जानिब से भी सख्त यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं। ताहम यहाँ पर लोग जो हैं आकर जो पुल है उस पर खड़े हो जाते हैं, उनको वहाँ से हटाया जाता है कि यहाँ पर सैलाब का ख़तरा है, उनकी जानों को किसी किस्म का भी कोई ख़तरा पेश आ सकता है, जिसके बाद वो वहाँ से हट जाते हैं। और जो ट्रैफिक है वो भी मुतबादिल रास्तों से यहाँ सर गुजारी जा रही है। मुख्तलिफ इलाके हैं, कई फुट तक पानी की सतह जो है वहाँ पर बुलंद हुई, और इलाके जो है पानी में डूब गए। वहाँ के जो मुकीम थे उनको पुलिस की जानिब से जब पानी उस वक्त सोसाइटीज़ में आना शुरू हुआ था, तो वहाँ पर पुलिस की जानिब से ऐलानात किए गए, उनको बताया गया कि फ़ौरी तौर पर अपने घरों से निकल जाएँ, जिसके बाद पुलिस ने और रेस्क्यू ने उनको वहाँ से निकालने का सिलसिला शुरू कर दिया। और जब पानी की सतह वहाँ पर बुलंद होती नज़र आई, तो उसके बाद जो रेस्क्यू 1122 की टीमें आज सारा दिन वो वहाँ पर ऑपरेशन करती रही, और ऑपरेशन के दौरान उन्होंने मुतअद्दिद लोगों को वहाँ से निकाला। इस वक्त लाहौर में जो दरिया रावी से मुल्हिका आबादियाँ और सोसाइटीज़ हैं वो पानी में घिरी हुई हैं, ताहम जो दीगर इलाके वो अभी तक महफूज हैं। और खुशकिस्मती की बात यह है कि लाहौर में अभी तक कोई भी हादसा या कोई ऐसी जो है डेथ रिपोर्ट नहीं हो सकी जो सैलाब के बाइस पेश आई, और ना ही कोई ज़ख्मी हुआ। ताहम जो मुख्तलिफ लोग हैं उनको बर वक्त मुख्तलिफ मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया था। ताहम जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ थी, और जो इससे शादरा फरखाबाद का इलाका, तल्लत पार्क, बाबू साहब का इलाका था, जिन लोगों को शिफ्ट किया गया है उनको किसी कैंप में शिफ्ट किया गया है, या बस उनको जिस तरह आपने कहा कि पुलिस की तरफ से ऐलान किया गया है कि जगह खाली कर दें, खाली तो वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद वो जाएंगे कहाँ? यानी किसी का कोई अगर रिश्तेदार नहीं है तो कोई कैंप लगाया गया है, वहाँ पर उनको खाना दिया जा रहा है, इन इक़दामात के बारे में कुछ बताएं कि इस पर क्या हुआ है अब तक? जी बिल्कुल, जो रिलीफ कमिश्नर पंजाब हैं उनकी जानिब से आज एक मरासला भी जारी किया गया तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कि जो तमाम जो डिप्टी कमिश्नर अजला के वो जो है फौरी तौर पर इक़दामात करें, जो मुतासरीन हैं जिनको सैलाब के बाइस रेस्क्यू किया जा रहा है उनके जो है रिलीफ कैंप कायम किए जाए, उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए, और ख़ास तौर पर जो मवेशी जानवर हैं जो कि सैलाब में बहकर आ रहे हैं या वहाँ पर मौजूद है जिनको हटाया गया, उनके चारे का भी बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि जो जानवरों का चारा है उसको भी काफ़ी नायाब हो चुका है, वो मिल नहीं रहा, जिस वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताहम जो लोग हैं अमूमन जो लाहौर में रिहायशी लोग हैं वो
उनके जो कुछ रिश्तेदार जो है दीगर इलाकों में रहते हैं, जिस वजह से वो अपने रिश्तेदारों की तरफ मुकीम हो गए। ताहम जो ऐसे अफराद थे जिनके पास रिहायशी बंदोबस्त नहीं था, उनको जो है रिलीफ कैंप में मुंतकिल किया गया। और इस वक्त भी जो है लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर सूरत हाल ऐसी कि जो रावी से मुल्हिका आबादी और सोसाइटीज़ है वहाँ पर अभी भी जो है पानी खड़ा हुआ। ताहम जो दरियाए रावी में 1,82,000 जो सुबह पानी की सतह क्यूसिक थी, इस वक्त जो है 1,60,000 क्यूसिक पानी की सतह मौजूद है। काफ़ी ज़्यादा जो इस वक्त यहाँ पर इक़दाम किए जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत है, वो भी आज उन्होंने सुबह जो है यहाँ पर मुआयना किया, यहाँ पर उनको मुकम्मल ब्रीफ की गई। यहाँ पर रेस्क्यू डबल 2 का अमला, पुलिस का अमला, सिविल डिफेंस और जो दीगर जो तंजीमें हैं उनके लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर फौरी तौर पर जो इक़दाम करते हैं। बहुत शुक्रिया फरहान हमें आगाह करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।